نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اونٹ کے کجاوا کی پچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لی تو پھر تمہارے سامنے سے کسی کا گزرنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وضاحت: نمازی کو بحالت نماز ایسی جگہ کھڑے ہونا چاہیے جہاں اس کے آگے سے کسی کا گزرنے کا احتمال نہ ہو۔ جگہ اگر کھلی ہو تو کوئی مناسب چیز اسے اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے جو گزرنے والوں کے لیے آڑ اور اس کے نماز میں ہونے کی علامت ہو۔ اسے اصطلاحاً سترہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاکیدی سنت ہے۔ نمازی اور سترے کے درمیان فاصلہ تقریباً 3 ہاتھ کا ہو۔ اس سے زیادہ فاصلے پر موجود کوئی چیز یا آڑ مثلاً دیوار یا ستون وغیرہ شرعاً سترہ نہیں کہلاتے، لہذا سترے کے قریب کھڑا ہونا ہی مسنون عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ سترہ نہ رکھنے سے نمازی کو نقصان ہوتا ہے، یعنی اس کے خشوع خضوع اور اجر میں کمی ہوتی ہے، اور یہ سترہ کم از کم فٹ یا 1.5 فٹ کے درمیان کوئی چیز ہونی چاہیے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، کجاوا کی پچھلی لکڑی 1 ہاتھ کی یا اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو برچھی نیزہ لے چلنے کا حکم دیتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتے، اور ایسا آپ سفر میں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حکمرانوں نے اسے اختیار کر رکھا ہے۔ وضاحت: یعنی عمرہ و حکام لوگ جو عید وغیرہ کے موقع پر بھالا نیزہ وغیرہ لے کر نکلنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی اصل یہی ہے۔ نماز فرض ہو یا نفل، سفر ہو یا حضر، ہر موقع پر سترے کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیز امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ فوائد و مسائل از الشیخ حافظ محمد امین حفظ اللہ۔ نمازی کے سترہ کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے نیزہ گاڑتے تھے، پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اردو حاشیہ: سترے سے مراد وہ چیز ہے جو نمازی کی نماز کو شیطان اور گزرنے والوں سے محفوظ کرے۔ سترہ نمازی کے خیالات کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے، بشرطیہ کہ نظر سترے سے تجاوز نہ کرے جیسا کہ مسنون ہے۔ اسی طرح سترہ نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کے اثرات بد سے نماز اور نمازی کو محفوظ کرتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا نمازی کے خشوع و خضوع کو ختم کرتا ہے اور گزرنے والے کو گناہ گار بناتا ہے۔ سترے کے آگے سے گزرنا نمازی اور گزرنے والوں کو ان دونوں چیزوں سے بچاتا ہے۔ اکیلے نمازی کو اگر وہ کھلی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے۔ امام کے پیچھے ہو تو صرف امام کے سامنے سترے کا ہونا کافی ہے۔ پہلے سے موجود چیز بھی سترہ بن سکتی ہے، جیسے ستون وغیرہ۔ سترہ تقریباً 1.5 فٹ اونچا اور اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ دور سے صاف نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ پالان کی پچھلی لکڑی بھی تقریباً 1.5 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطحاء میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور آپ کے سامنے برچھی
بطور سترہ تھی اور برچھی کے پیچھے سے عورتیں اور گدھے گزرتے تھے۔